ناظرین کرام، انسان کے دل میں جس سے جس قدر محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے لیے احترام و ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب محبت بڑھتی ہے تو ادب بھی بڑھتا ہے۔ اگر کسی کے لیے بہت زیادہ محبت ہے تو ادب بھی بہت زیادہ ہوگا، اگر بے حد محبت ہے تو بے حد ادب ہوگا۔ اور اسی بے حد ادب کے لیے خلاق کائنات نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو۔ اس میں عزر یعزر باب تفعیل، اس کی ایک خاصیت ہے، عربک گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ باب تفعیل کا ایک خاصہ مبالغہ بھی ہے۔ یہ مبالغے کا فائدہ دیتا ہے، ایگزیجریشن کا فائدہ دیتا ہے۔ To venerate the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam without any limits. Exaggerate in respecting the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Exaggerate in dignifying the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. To honor the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam with exaggeration. That is the command of Allah subhanahu wa ta'ala in this Quranic verse. اور اسی کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ أَن تُبَالِغُوا فی تعظیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو، اور ادب اور احترام میں مبالغہ کرو۔ ناظرین کرام، انسان کے دل میں کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، لیکن ایک حد میں رہ کر ادب کرنا چاہیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت کا ادب کرتے ہیں، وصف نبوت کا ادب کرتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم کا بھی احترام کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آنکھوں کے تذکرے کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ پر نعتیں لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو وابستہ ہے، اس سے بھی ادب اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ شہر مدینہ، مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو وہ مدینہ المنورہ کا بھی احترام کریں گے، یہاں تک کہ طیبہ کی گلیوں کا احترام کریں گے، خاک طیبہ کا احترام کریں گے۔ ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، لوگ مدینہ المنورہ کا سفر کر کے پاکستان آتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں تو وہاں سے کھجوریں لاتے ہیں، لوگ ان کھجوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، لوگ خاک طیبہ کا احترام کرتے ہیں، طیبہ کے پھل کا احترام کرتے ہیں، طیبہ کی تسبیحات کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے یا حضور کے دیار سے نسبت ہے، اسے چوما جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ادب تو کرنا چاہیے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں۔ لیکن یہ پریکٹیکلی اتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، وہ اس لیے کیونکہ یہی قرآن کریم کا حکم ہے، یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے، یہی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن کریم کی ان آیات کو کس طرح سمجھا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مبالغہ کرو، تبالغوا فی تعظیمہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بغیر کسی حد کے کرو، بے حد ادب کرو۔ اور اسی ادب کی جھلکیاں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ سماعت فرما لیجیے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به اصحابه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل، رواہ مسلم فی الصحیح۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے تھے،
حجام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹ رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جو بال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا ہو رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ان بالوں کا، ان منہ مبارک کا اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان بالوں کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ادب سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، تزکیہ قلب کے مراحل طے کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو ایمان شرط ہے، اور ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا، اور یہ ادب مصطفیٰ ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے سیکھا ہے۔